السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں کیرم بورڈ اور لڈو کھیلنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر بچے گھر میں کھیلنا چاہیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں اس سے پہلے وضاحت آ چکی ہے، اور انسان کو ایک سوچنا چاہیے کہ ایک مومن کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وشبابک قبل حرمک، وغناک قبل فقرک۔ دیکھیے، صحیح الجامع حدیث نمبر 1077 اور صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 3355۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان فرماتے ہیں کہ غتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ حیات قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنے مرنے سے پہلے۔ وہ صحت قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ وہ فراغ قبل شغلک، اپنے خالی اوقات کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے۔ وہ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ وہ غنا کا قبل فقرک، اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدر کرنے کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی کہ جو وقت ملا ہوا ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اس کو ایسے کام میں لائیں جس سے ہمیں آگے فائدہ ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے فائدہ ہو۔ وقت کو ضائع کرنا، صرف لہو و لعب میں گزارنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، مومن کی شان نہیں۔ مومن کا وقت بڑا قیمتی ہے، اس لیے وقت کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنانا چاہیے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6412، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ کہتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، خسارہ اٹھاتے ہیں، گھاٹے میں رہتے ہیں۔ الصحت والفراغ، تندرستی، صحت اور خالی اوقات، اس میں جو ہے اکثر لوگ خسارہ اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو صرف لہو و لعب میں گزارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو ایسے کام میں لانا چاہیے جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے بہتر ہو، اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بچپن سے اس کا عادی بنانا چاہیے کہ وقت کی وہ قدر و قیمت کو پہچانے، وقت کی قدر و قیمت کو پہچانے۔ اب رہا معاملہ کھیل کود کا، تو ایسے کھیل کود جس سے جسمانی ورزش ہو، جسم کو فائدہ ہو، اور دین میں کی کا فائدہ، دینی فائدہ اور بدنی فائدہ، جسمانی فائدہ، جسم کو قوت و طاقت ملے، اور اسی طرح جہاد کی تیاری ہو، تو جسمانی اور شرعی دینی فائدہ اگر ہے تو ایسا کھیل و کود اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھیلوں کی طرف رغبت دلائی، جیسے شہ سواری ہے، تیر اندازی ہے، تیراکی ہے، دوڑ ہے، جس سے جسم کو قوت اور طاقت، جسم کو ورزش ہوتی ہے، جہاد کی تیاری ہوتی ہے۔ بچوں کو اپنے ایسے کھیلوں کا عادی بنانا چاہیے۔ محض وقت گزارنے کے لیے، وقت کاٹنے کے لیے اس طرح کی جو ہے کھیل جس کا نہ جسمانی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو، ایسے لایانی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے
کہ وہ لایانی چیزوں سے دور رہے، جس کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، بیکار ہے، صرف وقت گزاری ہے، یہ وقت کو قتل کرنا۔ تو آج ہمارے یہاں جو عام طور سے کھیل و کود رائج ہیں، کھلونے جو آ رہے ہیں، یہ سب جو ہے قاتل وقت ہیں، وقت کے قاتل ہیں۔ تو اولاً تو یہ واضح ہونا چاہیے، اور ثانیاً یہ واضح ہونا چاہیے کہ کھیل کے ساتھ کوئی شرعی جو ہے قباحت نہ پیش آئی، کہ کھیل میں لگ کر نماز کو ترک کر دیں، یا کھیل میں جوئے کی عادت پڑے، تو جو ہے اس طرح کی جو ہے چیزوں سے اجتناب لازم۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے، اس لیے بچوں کو ایسا کھیل سکھائیے جس سے ان کا جسمانی اور دینی فائدہ ہو، ایسے کھیلوں کا عادی بنائیے تو کوئی بات نہیں ہے، اور بچوں کو بچپن سے جو ٹریننگ دیں گی بچے وہی سیکھیں گے۔ اس لیے آج جو عام طور سے کھیل و کود، الیکٹرانک جو ہے کھیل، اور جو ہے اسی طرح دوسری چیزیں جو آج رائج ہو گئی ہیں، یہ بچوں کے لیے قاتل ہیں، یہ بچوں کے قاتل ہیں، اور جو ان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کمپیوٹر کے کھیل اور اس طرح الیکٹرانک کھیل، یہ سب بچوں کے قاتل ہیں، اس سے دور رہنا چاہیے، بچوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ علیہ ہر وہ کھیل جس سے نہ کوئی دینی فائدہ ہو اور نہ جسمانی کوئی فائدہ ہو، ایسے کھیلوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔